بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون کہ وہ منافقی لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ بازی کا کام کرتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بھی، حالانکہ وہ لوگ دھوکہ بازی نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ پر ہی، وما یشعرون، حالانکہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین لوگ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر اور مسلمانوں کے مابین تفریق کی باتیں کرتے ہیں، خرافات کی باتیں کرتے ہیں، یا منافقین لوگ مسلمانوں کے مابین لڑائی اور جھگڑے کرانے کی باتیں کرتے ہیں، یا منافقین لوگ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کے مابین بھی تفریق کرنے کی مکمل کوشش کیا کرتے ہیں۔ یا منافقین لوگ اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ناپاک کوششیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخادعون اللہ، کہ وہ لوگ اس طریقے سے دھوکہ بازی، فریب بازی، مکاری سے کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ مکاری اور دھوکہ اور فریب کا کام کر رہے ہیں، اور منافقین لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہم مکاری اور دھوکہ اور فریب کا کام کرتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لشکر واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر سے واپس ہوئے اور اس لشکر سے علیحدہ ہو کر کے، الگ ہو کر کے ایک پہاڑی راستہ اختیار فرمایا۔ وہ قافلہ کا راستہ الگ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہاڑی راستہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی بھی موجود تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں بھی صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑی راستے کی طرف مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے تقریباً 12 منافقین کو اس بات کی خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 صحابی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف اکیلے پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ منافقین لوگوں کے دل کے اندر فتنہ برپا ہوا اور ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ دراز کرنے کی کوشش کی، یعنی قتل کرنے کے لیے وہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے اس کا علم ہوا تو پھر ان منافقین کا مقابلہ کیا، اور یہ جو 12 منافقین تھے انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان بھی نہ پائے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کو دراز کر دیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقین سے مقابلہ کیا اور ان منافقین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کو دراز کرنے کے لیے، یعنی قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر کے ان کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دینا ہے۔ اللہ رچو کے منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع فرما دیتے تھے، کیونکہ یہ منافقین لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے لیکن دل کے ذریعے سے یہ ایمان والے نہیں ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور امین نہیں مانتے تھے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخادعون اللہ کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ فریب کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ کسی طریقے سے دھوکہ بازی یا خرافات اور اسی طریقے سے ناپاک حرکتیں کرنا چاہے تو چونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ بازی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے ساتھ بھی دھوکہ بازی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی یہ منافقین لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا صحابہ کے اوپر یا اہل ایمان کے اوپر ہاتھ دراز کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے خلاف بدزبانی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کے بارے میں اطلاع فرما دیا کرتے تھے اور وہ مسلمان متنبہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے روایت کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ دو شخص تھے، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے تھے، ان دونوں کے مابین چہمی گوئی ہوئی، چنانچہ منافقین کے جو سردار تھے جس کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے نام سے جانتے ہیں، جب ان دو صحابی رسول کے مابین ایک صحابی مہاجرین میں سے تھے اور ایک صحابی انصار میں سے تھے، ان دونوں صحابی کے مابین چہمی گوئی ہوئی تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو اس کے بارے میں خبر موصول ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اپنا بنا کر کے رکھے ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ان کو بیٹھاتے ہیں، ان کو تو مدینہ منورہ کے اندر جگہ بھی نہیں دینی چاہیے، ان کو مدینہ سے نکال دینا چاہیے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ اس طریقے سے خرافاتی بات عبداللہ بن ابی کہنے لگے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں معلوم ہوئی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دو صحابی تھے، آپس میں علمی بحث و مباحثہ کر رہے تھے، لیکن اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کے مابین افراط و تفریق پیدا کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا تاکہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے مابین لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو بڑھانے کے لیے یہ عبداللہ بن ابی کذب سے اور جھوٹ سے کام لیتا ہے اور طرح طرح کی خرافات اور نازیب باتیں بولتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو بلایا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہوا تو یہ عبداللہ بن ابی قسم کھا کر کے کہنے لگا کہ ہم ایسی بات نہیں کہی ہے کہ جس سے صحابہ کے مابین لڑائی ہو، جس سے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے مابین افراط و تفریق کا سبب بنے، ہم نے ایسی کوئی بات قسم کھا کر کے کہا کہ نہیں کہی ہے۔ چنانچہ یہ بات مدینہ منورہ کے اندر پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ زید بن ارقم یا عبداللہ بن ابی صحیح ہے، لیکن زید بن ارقم نے اپنی ذاتی دشمنی اور عداوت کو نکالنے کے لیے عبداللہ بن ابی کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں، اسی واقعے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ ہم الذین یقولون من عند اللہ، کہ وہ لوگ جو منافقین لوگ کہتے ہیں کہ لا تنفقوا الا من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ وہ لوگ جو منافقین لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں حتی ينفضوا، کہ وہ تفریق کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خود بخود ہی الگ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل شریعت بیان کرنا ہوتا تھا، دین اسلام کی تعلیم دینا ہوتا تھا، تو بہت سب صحابہ کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ ان میں بعض صحابی غریب بھی ہوتے تھے، بعض صحابی لاچار اور محتاج بھی ہوتے تھے، بعض صحابی مالدار بھی ہوتے تھے، لیکن یہ منافقین لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
خفیہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کی مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سن کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے مجلس کے اندر ذلیل لوگ رہتے ہیں، جو لوگ کیا ذلیل و خوار ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے مجلس الگ فرما دیں، ہمارے لیے مجلس الگ فرما دیں تو ہم آپ کی بات سنا کریں گے۔ اس طریقے سے یہ منافقین لوگ طرح طرح کے نازیب حرکتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ غزوات کے موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین تقسیم فرمایا کرتے تھے، لیکن اسی مال غنیمت کے بارے میں منافقین نے یہ افواہ پھیلا دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے لیے گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ وہ تو اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں بلکہ سراپا صداقت کے مجسمہ ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن منافقین لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے کام لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال اپنے لیے پہلے سے ہی رکھ لیتے ہیں، باقی جو مال بچے اس کو صحابہ کے مابین تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے الزامات منافقین نے لگائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو آدمی خیانت کرے گا تو خیانت کے ذریعے سے جو مال ہڑپے گا اسی مال کو قیامت کے دن لے کر کے وہ کھڑا ہوگا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیکن یہ منافقین لوگ طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر فیصلہ فرمایا کرتے تھے، آپس میں لوگوں کے مابین لڑائی جھگڑے ہوتی تھی تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کو ابھارنے کے لیے اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لوگ آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک یہودی آدمی اور ایک منافق آدمی کے مابین لڑائی ہوئی، چنانچہ ان دونوں کے مابین کافی بحث و مباحثہ ہوئی، تو چونکہ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف فیصلہ فرمایا کرتے تھے تو دوسری طرف یہودیوں کے عالم کعب بن اشرف کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ کعب بن اشرف کیا یہودیوں کی طرف سے فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہودی اور منافقین کے مابین لڑائی ہوئی تو اس وقت میں یہودی آدمی کہنے لگا کہ ہم کعب بن اشرف کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے اپنا مقدمہ لے کر کے، لیکن وہ منافقین نے کہا کہ نہیں، ہم تو کعب بن اشرف کے پاس ہی فیصلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ کافی بات ہوئی، اس بات ہونے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس مقدمے کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، تو اس منافق شخص کو اطمینان نہیں ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھروسہ نہیں ہوا، چونکہ منافقین کا مقصد ہی یہی ہے مسلمانوں کو برباد کرنا، اسلام کو ختم کرنا، یہی تو اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے اس منافق شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اطمینان نہیں ہوا تو اس منافقین نے کہا کہ نہیں، ہم دوبارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے مقدمہ لے کر کے جائیں گے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فیصلہ فرمانے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو وہ منافق اور یہودی دونوں آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے، چنانچہ دونوں کے مابین کافی بحث و مباحثہ ہوئی تو ان کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں فیصلہ کرانے، پھر میرے پاس آئے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائے، پھر ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو اس
یہودی نے کہا کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن تھا، لیکن یہ آدمی نے کہا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، اس منافق کو قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ منافق لوگ کیا ہے، دغا بازی اور دھوکہ بازی اور فریب سے کام لیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ منافقین لوگ جو اسلام کے مابین اور مسلمانوں کے مابین افراط و تفرید کی بات کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محمد کی تعریف کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، غریب مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کی مکمل کوشش کیا کرتے ہیں، کہ اگر یہ منافقین لوگ ان امور سے باز نہیں آئے ہیں، اور والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، اسلام کے خلاف عداوت ہے، اسلام کے خلاف بغض ہے اور دشمنی ہے، اگر وہ لوگ دشمنی اور عداوت سے باز نہیں آئے ہیں، والمرجفون فی المدینہ، کہ وہ لوگ مدینہ کے اندر رہتے ہیں، لنغرینک بہم، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ کو ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہم اعلان کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ پھر وہ منافقین لوگ مدینہ منورہ کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں، چند ہی لمحے رہ سکتے ہیں، لیکن منافقین لوگ مدینہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ منافقین کی عادت، منافقین اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے دلوں کے اندر کچھ اور ہو لیکن زبان میں کچھ اور ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ وہ لوگ منافقین لوگ بظاہر اپنے آپ کو ایمان والے شمار کرتے ہیں، دل سے اللہ رب العزت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، ثم کفروا، اور طرح طرح کی انکار کرتے ہیں، طرح طرح کے نازیب حرکت کرتے ہیں، طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فطبع علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر انہی امور کی وجہ سے، اسی بد کرداری کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ انہیں مہر لگانے کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو دل عطا فرمایا ہے، اس دل کو عطا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات اس دل کے اندر پہنچ جائے، وہ حق بات اس دین کے اندر سمٹ جائے، لیکن جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں، جو لوگ عداوت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے مابین لڑائی جھگڑے کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطبع علی قلوبہم، کو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، فہم لا یفقہون، کہ وہ حق بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ تو وہ حق بات کو سن سکتے ہیں، نہ تو راہ راست کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ منافقین لوگ طرح طرح کی ان کے حرکات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے اندر جاتے تھے، صحابہ بھی جاتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی جنگ کے اندر ہو جاتے تھے، تو صحابہ کے حق میں کچھ مال آیا کرتے تھے، تو وہ منافقین لوگ کہتے تھے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ تمہارے حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے جب غلبہ ہوتا تھا تو یہ منافقین لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے، اور صحابہ کے سامنے یہ گڑ گڑا کر کے کہتے تھے قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ ہم بھی کیا تمہارے ساتھ ہم نہیں تھے، لہٰذا جو مال غنیمت حاصل کیا ہے ہمیں بھی اس کے اندر برابر کے شریک کر دو۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کہ اگر
किसी तरीके से काफिर लोग गालिब आ जाते थे, काफिर लोग माल को हासिल करते थे, काफिर लोग किसी तरीके से माल को लूट लेते थे, तो यही मुनाफिकीन लोग मुसलमान की तरफ जाने के बजाय काफिरीन लोग के पास ये मुनाफिकीन लोग आते थे और कहते थे कि हमने ही तुमको बचाया है और मोमिनीन से, मुसलमानों से, असहाबे पैगंबर से हमने ही तुमको महफूज करके रखा है, हमने ही तुम्हारी जान की मुकम्मल हिफाजत की है, लिहाजा जो भी तुम्हें माल हासिल हुआ है वह माल हमें दे दो। तो यह मुनाफिकीन की आदत है, यानी जिधर देखे ज़्यादा माल उधर ही पलट जाते थे और जिधर कमज़ोर देखते थे उसकी तरफ चेहरा भी नहीं, रुख भी नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन लोग युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह के साथ भी धोखाबाजी और फरेब से काम लेते हैं और मोमिनीन के साथ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ भी धोखा और फरेब से काम नहीं ले सकते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के साथ भी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न बज़रिए वही ईमान वालों को पहले ही इत्तला फरमा दिया करते हैं कि ये लोग क्या आप मुसलमानों के साथ धोखाबाजी का काम करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, कि वही लोग खुद अपने आप पर धोखा देते हैं। वह बज़ाहिर यह समझते हैं कि हम मुसलमानों के माबैन शरारतें करते हैं, मुसलमानों के माबैन तरह तरह के नाज़ेब हरकतें करते हैं, इसकी वजह से मुसलमानों का नुकसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, इसका किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो लोग गलत करते हैं उनके काम का अंजाम उसी के साथ होगा और उसी को भुगतना होगा। वमा यशउरून, हालांकि वो लोग इसका एहसास तक भी नहीं रखते थे। इन्हीं बदकिरदारी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मुनाफिकीन लोग अगर मुसलमानों को फतह करते हुए देखते हैं तो मुसलमानों के साथ हो जाते हैं ताकि मुसलमानों के माल को हड़प ले। अगर काफिरीन के पास माल हासिल हो जाए तो काफिर के साथ हो जाया करते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकीन से जाकर कह दो बशरिन मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कि मुनाफिकीन लोगों को बशारत दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इन जैसी आदत और बुराइयों से मुकम्मल बचने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि हमारे ऐसे भी माशरे के अंदर बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर आपके हमदर्द होना साबित करते हैं, अपना बतलाते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे बुराई करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उनसे हिफाजत कुल्ली अता फरमाए।